اور حضرت حسن بصری آپ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا امیر ترین شخص تھا، بڑا امیر تھا، بصرہ کی گلی، بصرہ جو تھا علاقہ، اس کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا، جو غریب ہوتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے معمول کے مطابق غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب آپ کو توبہ بتا رہا ہوں کہ توبہ کرنے سے بندہ کیا بن جاتا ہے۔ اب حضرت امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں کہ اچانک میری نظر ایک حسین ترین عورت پر پڑی اور میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا کس چیز کی شرم، کس سے شرم کروں؟ اس نے کہا اس سے شرم کر جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، جو دل کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا، لیکن وہ حسین بڑی تھی، میں پھر بھی اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے میری طرف؟ میں نے کہا کہ تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں، تیری آنکھیں جھیل جیسی ہیں، میں چاہتا ہوں میں ان میں ڈوب جاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی یہیں رک، انتظار کر، میں آتی ہوں۔ اب وہ گھر چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، کچھ دیر گزری، اس کی خادمہ آئی، اس کے ہاتھوں میں تشت ہے، تشت سمجھتے ہیں ٹرے، اس کے ہاتھوں میں تشت ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے۔ وہ میرے قریب آئی، میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس عورت کی دونوں آنکھیں اس ٹرے میں پڑی تھیں، اس تشت میں پڑی تھی۔ اب دیکھیے آپ، اور رکا ایک تھا، اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایک مرد دین سے دور ہو جائے۔ تو آج کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ بالوں کو سنوارتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، اس لیے کہ ہم مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں، ان کو دین سے دور کریں۔ کپڑے لینے جاتی ہیں تو اس طرح کے کپڑے لینے کا ارادہ کرتی ہیں کہ ہم اس طرح کے کپڑے لے کے بازار میں چلیں، لوگ ہماری طرف دیکھیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں آج کی عورتیں۔ لیکن دیکھیے یہ بھی عورت اسی امت میں سے ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنی آنکھیں ہی نکال کے رکھ دیں، کہا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ایک شخص کو، ایک مرد کو دین سے دور کر دے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں جو ہے تو حکم میں چلا گیا، میں حیران ہو گیا، میں رونے لگا، گھر چلا گیا، میں استغفار کرتا رہا ساری رات، توبہ کرتا رہا۔ جب فجر کے وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جاؤ یار میں جاؤں اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں جس نے میرے دین پر استقامت کے لیے، جس نے مجھے فتنے سے مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں ہی نکال کر رکھ دیں۔ آپ نے کہا میں اس کا شکریہ تو ادا کروں۔ آپ کہتے ہیں میں نکلا، اس کے گھر گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس لوٹا، رات کو سویا، وہ رات کو میرے خواب میں آئی اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر، تو اس نے مجھے کہا کہ تب تنہائی میں ہو تو رب تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، صبح ہو تو استغفار کرتا رہے، شام ہو استغفار کرتا رہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی، ایک عورت کی وجہ سے میں اچھے راہ پر آ گیا۔ دیکھیے وہ بھی اس امت کی ایک عورت تھی کہ جس نے ایک شخص کو ولی بنا دیا، ایک شخص کو امام حسن بصری بنا دیا، ایک شخص کو جو ہے جو ہے وہ اولیاء کا پیشوا بنا دیا، ایک ولی بنا دیا جو مرتبے والا ولی ہے۔ دیکھیے وہ پھر وہی حسن بصری ہیں کہ ان کو اتنا جو ہے ڈر ہے، اتنا تقوی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ حضور جو ہے جہنم میں سے جو آخری شخص نکلے گا وہ یا حنان یا منان پڑھتا ہوا نکلے گا۔ تو آپ نے عرض کی، آپ نے اس سے کہا کہ کاش وہ شخص میں ہوتا، کاش وہ شخص میں ہوتا۔ لوگ کہنے لگے حضور آپ تو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کیا آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو، وہ جو جہنم سے نکل رہا ہے وہ اس بات کی تو دلیل ہے کہ وہ جہنم سے وہ نکل جائے گا، اس بات کی تو دلیل ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا، اور اس بات کی تو دلیل ہے کہ اس کا ایمان ثابت رہے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ ہونا قبول ہے، اس لیے کہ مجھے اب اپنے ایمان کی ضمانت قبول نہیں ہے، اب ایمان کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن جب اس شخص کے لیے وہ شخص میں بن جاؤں گا تو مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آخر میں نکال دے گا، لیکن نکالے گا تو صحیح۔ دیکھیے یہ تھے اللہ کے ولی جنہوں نے توبہ کی، اور دیکھیے رب فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان ولیوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، لیکن دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یہ ڈرتے بھی ہیں، انہیں خوف بھی ہے،
اور ان کے خوف میں اور ہمارے ڈر میں کیا فرق ہے؟ اب ان کا خوف اور ہمارے ڈر میں فرق سمجھیے کہ وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں، دوسروں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں، دوسروں سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ تو اس رب کا خوف رکھیے۔ دیکھیے نا، جب انہوں نے اس رب کا خوف رکھا تو انہیں ایک مرتبہ ملا، انہیں ایک مقام ملا۔ تو رب تعالیٰ جو ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ اس کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور پختہ توبہ کیجیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔